السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا کے شاگرد آج کل انجینئر محمد علی مرزا کے ڈیمیج کنٹرول میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح جس طرح کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے گوف اپ کر جاتے ہیں تو جو نیچے ہوتے ہیں نا وہ پھر اس کی کورنگ میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں، وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور وہ کورنگ مارتے ہیں، نہیں جی یہ جی وہ جی میں جی۔ تو نہیں جی یہ جی وہ جی میں جی تو نہ انجینئر محمد علی مرزا کا طریقہ ہے، نہ اس کے شاگردوں کا طریقہ ہے۔ یہ اوپر سے آنے کی کوشش کرتے ہیں، ایز یوزول اپنے آپ کو بڑا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے استاد ویسا شاگرد کہتے ہیں نا کہ جو تمہاری صحبت ہوتی ہے ویسی تم ہو جاتے ہو۔ اس کے شاگردوں کی زبان بھی ویسی ہے جیسے اس کی زبان ہے، اور یہ اس کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ وہ شخص جس کا علمی لیول ایسا ہو کہ بیچارہ کیا کہیں، اس پر ہم پہلے بہت بات کر چکے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں کہ ڈیمیج کنٹرول کیسے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، جگہ جگہ جا کر ان کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، مختلف اور پلیٹ فارمز پہ۔ بڑے بڑے جو نامور نام تھے اپنے اپنے زمانے کے، آج کل کے ان کے ساتھ ان کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں۔ کبھی ان کو ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے، کبھی ان کو زبیر علی زئی کے ساتھ ان کی تصویر ہے، کہیں مولانا طارق جمیل کے ساتھ ان کی تصویر ہے۔ اور مولانا طارق جمیل تو وہی ہیں نا جن کے اوپر ابھی پچھلے ہی دنوں سوشل میڈیا پہ انجینئر محمد علی مرزا ہی کے چہیتوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی طارق جمیل پر ٹونٹ کی ویڈیو بھی چلائی تھی۔ عجیب آدمی ہے، جس تھالی میں کھاتا ہے چھید کرتا ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا جس سے انٹریکشن ہوا ہے نا، ایک نمبر کا دغا باز منافق آدمی ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا۔ ایسے ملتا ہے ان سے کہ جیسے بڑی میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اور اس وقت کیا ہوتا ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھو میں فلاں سے بھی ملا، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں طارق جمیل صاحب سے ملا، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، اگر میرے میں کوئی کمی ہوتی بتاتے۔ وہ تو کمیاں بتاتے ہی نہیں کسی کی، ان کی تو نیچر ہی نہیں ہے۔ بڑا شاطر آدمی ہے، انہی لوگوں سے جا کے ملتا ہے جہاں پہ اس کی جو ہے وہ آگے سے کوئی کسی کچھ کہتا نہیں ہے، تو پھر آ کے واپس وہی اپنی پرانی عیاریاں ہیں۔ اس کا یہی حال ہے، جس سے ملتا ہے واپس آ کر پھر تھوڑے دنوں میں اسی کی برائی شروع کر دیتا ہے۔ تو بس یہی حال ہے اس کا، اور یہی کرتا رہا ہے۔ اور اکثر وہ لوگ جو اس دنیا میں نہیں رہے نا، ان کی برائیاں بہت کرتا ہے۔ ان کو کوٹ بھی بڑا کرے گا۔ زبیر علی زئی اب وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے دنیا میں آ ہی نہیں سکتے۔ غلام رسول سعیدی صاحب، ان کو وہ بھی واپس نہیں آ سکتے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد، وہ بھی نہیں آ سکتے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ اسی طرح وہ مولانا اسحاق اہل حدیث والے، وہ بھی نہیں آ سکتے۔ یہ سارے لوگ جو گزر گئے نا، انہی کو کوٹ کرتا رہتا بیچارہ۔ زندہ لوگوں کو کوٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ آگے پکڑ سکتے نا، بھائی کیا بول رہا ہے بھائی یہ کب بات ہوئی تھی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی، اپنی طرف سے لگا رہے ہو۔ تو اب وہ ڈیمیج کنٹرول کے اندر اس کے جو اسٹوڈنٹس لگے ہوئے ہیں نا، ان میں سے ایک کام وہ یہ بھی کر رہے ہیں، جا کے مختلف جگہوں کے اوپر لگا رہے ہیں کہ 4 ویڈیو میں 5 ویڈیو میں انجینئر محمد علی کے ویوز دیکھیں، اور طارق مسعود کے ویوز دیکھیں، اور طارق جمیل کے ویوز دیکھیں، اور مولانا الیاس کے ویوز دیکھیں۔ یہ لوگوں کے اتنے فالوورز ہیں، اور ان کے ویوز دیکھیں، اور انجینئر محمد علی مرزا کے ویوز دیکھیں۔ یعنی اگر تم کوئی شوشہ چھوڑو گے تو شوشے چھوڑنے والوں کے ویوز ویسے ہی زیادہ آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو فساد لگایا ہوتا ہے نا۔ لوگوں میں ایک تہلکہ مچتا ہے کہ یہ کیا فساد لگایا ہوا ہے۔ تو فساد لگا کے ویوز حاصل کرنے میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ تمہاری تو زیادہ تر ویڈیوز پہ بغیر کسی کی تصویر لگے چلتی نہیں۔ تمہارا کوئی ایک سیشن بتا دو جس میں تم نے کسی نہ کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات نہ کی ہو، اور تمہاری زبان ایسی گندی اور ایسی نازیبا ہوتی ہے کہ جس سے اللہ کی پناہ کوئی علمی آدمی، کوئی یعنی انجینئرنگ تو مجھے لگتا ہے کسی گٹر چھاپ سکول سے کی ہے اس نے، لٹرلی، کیونکہ نہ اسے تہذیب ہے اس بندے کو، نہ تمیز ہے، نہ بات کرنے کا کوئی اسلوب ہے، نہ ڈھنگ ہے۔ میں بڑا شغلی بندہ ہوں، میں پنجابی بولنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ تم بدتمیزیاں کرنے لگو، سمجھ آئی ہے؟ تم نے پھر بڑی گندی غلیظ کوئی پنجابی سیکھی بھی ہے جس کے اندر تم پھکی ہو گئے ہو۔ تو یہ پھکیوں والی پنجابی جو ہے نا، یہ سڑک چھاپ لوگوں کی پنجابی ہوتی ہے۔ کبھی آ کے ذرا ادبی لوگوں میں بیٹھو، پتہ چلے گا تمہیں کہ پنجابی ادب کتنا زبردست ادب ہے، اور پنجابی زبان میں بھی بڑا ادب ہے۔ لیکن افسوس تم جیسے چھچورے لوگوں کو کیا معلوم، جنہوں نے ڈگریاں لے لی ہیں لیکن خبر کوئی نہیں ہے۔ بس ڈگری لی ہے، ڈگری لگ گئی ہے، اس کو مجھے لگتا ہے ڈگری چڑھ گئی ہے، دیٹس اٹ۔ انجینئرنگ کرتے پھرتے ہو تم دین میں یار۔
تو بس یہ ڈیمیج کنٹرول لگے ہوئے ہیں، ویوز ناپ رہے ہیں وہ. یار تو گانوں کے اور موویوں کے بھی بڑے ویوز آ جاتے ہیں، کوئی سنسنی خیز خبروں کے بھی بڑے ویوز آ جاتے ہیں. ویوز حق کی دلیل نہیں ہوتی. دیکھو نا کتنے اچھے اچھے نیک نیک لوگ، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، ان کے صحابہ، بڑے بڑے اولیاء کرام، ان کے شہروں میں، ان کے گاؤں میں، ان کے دیہاتوں میں، ان کے قصبوں میں، ان کے ملکوں میں تھوڑے سے لوگ اسلام لائے. بعض صحابہ کے تو دیہات میں کوئی بھی اسلام نہ لایا، بلکہ دیہاتیوں نے انہیں الٹا شہید کر دیا. بعض انبیاء کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا. تو کیا مطلب ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، ان کی تعلیم میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ عجیب طریقہ کار ہے کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام خرد. یہ ویوز کو کب سے حق پہ ہونے کا تلنا ہونے لگ گیا ویوز سے. ویوز کے اعتبار سے تو فرعون کے پاس جادوگروں کی جماعت تھی اور موسیٰ علیہ السلام تن و تنہا تھے. تو یہ تو فرعونی طرز عمل ہے. عجیب لوگ ہیں، انہوں نے ویوز کو معیار بنایا ہوا ہے. ان کی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ ان کے ہاں معیار ویوز ہے. تو بہرحال انجینئر محمد علی مرزا جو ہے نا وہ بیچارہ ڈسٹروائے ہوتا چلا جا رہا ہے اور ڈسٹروائے ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ نمبر شمبر جو ہے نا، ان میں بہت سارے تو روافظ کے نمبر بھی ہیں، بہت سارے جنریٹڈ نمبر بھی ہیں، اور بہت سارے جو ہیں اس کے اندر اپنا قادیانیوں کے نمبر بھی ہیں، اور بہت سارے ان لوگوں کے نمبر بھی ہیں جنہوں نے کبھی دین حاصل نہیں کیا اور اس کے پیچھے لگ گئے. بہت سارے ایسے بھی ہیں جو متنفر تھے علماء سے، وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. بعض تحریے بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بعض غیر مسلم بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو الجھا کے رکھنا ہے تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو خود بھی الجھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ الجھتے چلے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمارے ہاں لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ چڑھتے سورج کو ضرور سلام کرتے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں اتنے سارے ویوز ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کوئی بڑا ترم خان شے ہے. اور اب یہ ٹی وی پر جو آتا ہے آج کل رمضان کے ٹرانسمیشن میں، وہاں پر بھی اس کی درگت جو بنی ہے آف لائن وہ بھی سامنے آئی ہے. اور ان کا جو بلنڈر ہے وہ بھی میں آپ سے اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ انجینئر محمد علی مرزا اپنے ہی دام میں صیاد پھنس گیا ہے. وہ معاملہ ہوا ہے کہ یہ جو یہ خود پانسے ڈالتا ہے نا باہر، کہ یہ جو جال ڈالتا ہے اپنے ہی جال میں خود پھنس گیا. لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. ایسا ان کا کام ہے. میں آپ سے اگلی ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں. میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے ان لوگوں کے لیے. یہ ان کو حاج مولے سے یہی ہضم نہیں ہونا جو میں نے ان کو اصلیت کا چہرہ دکھایا ہے، آئینہ دکھایا ہے. یہ آئینہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، نہ آئینہ دیکھنا چاہتے نہیں ہیں. جب انہیں آئینے دکھائے جاتے ہیں تو پھر ان کے اندر سے وہ بھڑاسیں نکلتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں، جس سے ان کا اصل قماش اور اوقات پتہ چلتی ہے. بہرحال the damage has been done to you or followers of انجینئر محمد علی مرزا. تمہارے ایمان کا ستیہ ناش مار دیا اس نے. تمہیں گستاخ صحابہ بھی بنا دیا ہے، گستاخ اولیاء بھی بنا دیا ہے، اور اب تو تم گستاخ انبیاء بھی ہو گئے ہو کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ایک عجیب سی قسم کی توحید بیان کی گئی ہے گستاخی کے ساتھ. یہ کوئی ایسی توحید ہے جو نہ کسی نبی نے آج تک بیان کی، نہ اللہ نے اپنے کسی کلام میں بیان کی، نہ صحابہ نے اس طرح دین کی تبلیغ کی، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ سلف الصالحین، نہ محدثین. کسی نے نہ ائمہ اہل بیت، کسی نے اس طرح توحید بیان نہیں کی جس گستاخی سے یہ توحید بیان کرتا ہے. کہ گستاخی ہوگی اگر توحید بیان ہوگی، استغفر اللہ العظیم، تو اس کو بھی تم ڈیفینڈ کر رہے ہو تو تم سے بڑا بے وقوف، بدبخت اور گستاخ کوئی نہیں ہو سکتا. تو دیکھو کہاں اس نے لا کے تمہیں کھڑا کر دیا ہے کہ تم اس کی غلطیوں کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہو اور اپنی دنیا اور آخرت خراب کر رہے ہو. توبہ طائب ہو اور اس بات کو ڈیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ان لوگوں کا ایک حربہ ہے. جب انہیں آئینہ دکھایا جاتا ہے تو اس کو ڈیویٹ کرنے کی، اچھا اس کا جواب دو، اس کا جواب دو. تمہارے اس کے جواب ہم نے بہت دے دیے ہیں اور دیے ہوئے ہیں آلریڈی، پڑے ہوئے ہیں. اگر تم میں ہمت ہے تو وہ جواب سن لو. سمجھ آئی بات؟ تم لوگوں میں ہمت نہیں ہے، صرف تم لوگ شوشے چھوڑ کے بھاگنے والے ہو. تم لوگوں کا نام ہے پٹاخہ. تم پٹاخے ہو، پھٹتے ہو اور پھر غائب ہو جاتے ہو، پھٹتے ہو غائب ہو جاتے ہو. تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم تک حق پہنچایا جائے کہ نہیں. ہاں تم میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے حق کو قبول کیا اور توبہ طائب کر کے اس گمراہ آدمی سے انہوں نے جان چھڑائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس گمراہ آدمی سے بچیں
اور اس کے کفریہ شرکیہ باتوں سے بچیں کہ یہ جو کہتا ہے کہ خدا اور ہے، ان لوگوں کا جو محدثین علماء ائمہ ہیں ان کا کہتا ہے ان کا خدا ہی کوئی اور ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی انہیں خدا اور کا کیا مطلب ہے کہ ان کو اس نے بیسکلی اسلام سے خارج کر دیا، کافر کر دیا ہے، مشرک کر دیا ہے۔ تو ایک مسلمان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا اور وہ کافر نہ ہو تو پلٹ کر کس پر آئے گا؟ اسی پر آئے گا، اور اس کے تمام ان فالوورز پر آئے گا جو یہ باتیں لکھتے پھرتے ہیں۔ تو یہ تو اس کی کفریہ باتیں ہوں گی۔ اس کی شرکیہ باتیں بھی ہیں کہ اس نے انسان کو منی گاڈ بنا دیا، یعنی سورہ اخلاص بھی اس کو مجھے لگتا ہے صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئی۔ کیسے آئے گی؟ اس نے انجینئرنگ کی ہے نا، اس کو تھوڑی سمجھ میں آنے قرآن حدیث۔ اللہ نے بڑا صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ کوئی اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، اس کی نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں۔ اس نے انسان کو منی گاڈ بنا کے شرک کر دیا ہے۔ اب اس شرک کو بھی ڈیفینڈ کر رہا ہے، تو جو شرک کو ڈیفینڈ کرے اس کا ایمان بچا، اور جو اس شرک کو ڈیفینڈ کرنے والے کو ڈیفینڈ کرے ان کا ایمان بچا۔ فیصلہ آپ خود کریں بھائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو تجدید ایمان درجن و تجدید ایمان پڑی ہوئی ہو آپ کے ذمے جو آپ نے کرنی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔